ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ دعا ہے کہ دیکھتی آنکھوں ہنستے چہروں آپ سب کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، کابل بالآخر فتح ہو گیا۔ 20 سال کی شدید لڑائی کے بعد اور اتنی لمبی اور صبر آزما لڑائی کے بعد افغان طالبان نے کابل کے اوپر پورا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ابھی ان کا کچھ کنٹرول باقی ہے، لیکن جس حساب سے وہ آ رہے ہیں اور جو آج کی خبریں اس حساب سے تقریباً وہ کابل کنٹرول کر گئے ہیں۔ اتنی لمبی لڑائی اور کابل کے اندر جو شدید لڑائی متوقع تھی، کیونکہ افغانستان کی جو فورسز ہے اشرف غنی اور انڈیا، وہ افغانستان کے اندر اپنی ساری پاور جو ہے نا وہاں اکٹھی کر رہے تھے، لیکن جس حساب سے طالبان نے ان کو وہاں پہ شکست دی اور جس حساب سے وہ وہاں پہ قابض ہوئیں تو یہ کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مطلب کہ سارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی شدید لڑائی متوقع ہے، لیکن کیونکہ طالبان اس وقت جو ہے نا مورل پوزیشن میں تھے اور افغان حکومت اس وقت جو ہے نا ہار چکی تھی، یعنی شکست خورد تھی، تو اس لیے وہ پہلے ہی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے سارے وزیر امر اللہ صالح، محب اللہ محب، وہ تقریباً کچھ بھاگ چکے ہیں، کچھ بھاگ رہے ہیں۔ اشرف غنی کے متعلق بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے، جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق کہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ گیم کہاں تک چلتی ہے۔ بہرحال اتنی لمبی لڑائی کے بعد بالآخر طالبان نے کابل کو فتح کر لیا اور وہاں پہ بڑے جو ہے جذباتی مناظر تھے۔ انہوں نے وہاں پہ مطلب سجدے انہوں نے زمین پہ کیے اور سر میں سجود ہو گیا وہ، کیونکہ 20 سال کی ایک بہت لمبی لڑائی کے بعد بالآخر وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ کابل ان کی کنٹرول میں آ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک بڑی خبر ہے امریکہ کے لیے، افغانستان کے لیے اور اس ایریا کے لیے، کیونکہ امریکہ نے افغانستان کی جو آرمی ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب آرمی ہے، اس کے اوپر امریکہ نے تقریباً 100 ارب ڈالر سے زیادہ خرچہ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ 88 ارب امریکہ نے کیا اور باقی جو اتحادی ممالک ہیں انہیں ملا کے 100 ارب ڈالر سے اوپر ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ کابل میں۔ وہ 3 لاکھ جو فورسز ہے وہ صرف جو ہے نا 1 لاکھ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ کیوں نہیں کر سکی؟ کیونکہ ان کے پیچھے افغان عوام نہیں تھی۔ پاکستان کی جو آرمی اتنے بڑے بڑے ممالک سے ٹکراتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے عوام کے ایک دباؤ ہے، عوام کی ایک سپورٹ ہے، اس لیے آرمی کے اندر بھی ایک جذبہ آتا ہے اور وہ لڑتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہاں پہ عوام کی سپورٹ نہیں تھی اور کئی جگہوں میں افغان فورسز کو عوام نے پتھر مارے ہیں کہ آپ امریکہ کی کٹ پتلی تھے اور آپ اس ملک کے اوپر قابض تھے۔ تو اشرف غنی کہ اب آخری جو ہے نا ٹائم چل رہا ہے اور اس کو پہلے بتا دیا کہ اگر استعفیٰ نہیں دو گے تو آپ کی لاش یہاں سے اٹھے گی، اس لیے وہ یا تو استعفیٰ دے چکا ہے اور یا استعفیٰ دے۔ افغانستان کے اوپر طالبان کا کنٹرول یہ امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان پہ اس طرح جو ہے طالبان یا ان کا کنٹرول ہو، کیونکہ انہوں نے کابل کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اور بغیر گولی چلائے کابل فتح ہو گیا۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف ہے لبرلز کو، جو سرخے ہیں، پی ٹی ایم والے، اے این پی والے، یا جو افغان گورنمنٹ کے جو حمایتی لوگ ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دن محسن داوڑ نے ایک جلسہ بھی کیا وزیرستان میں، لر و بر یہ افغان، یہ نعرہ بھی وہاں پہ لگایا، اور وہ افغان حکومت کو فل ٹائم سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی کٹ پتلی تھے، وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے۔ ان کی فنڈنگ افغانستان سے اور انڈیا سے ہوتی تھی، اور انڈیا اس وقت سب سے بڑا لوزر ہے، اور اس وقت اس کے اندر جو ان کا، حالانکہ آج یوم آزادی بھی ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور انڈیا اپنی سارا ساز و سامان، اسلحہ، ساری اپنی فوج وہاں سے نکال کے اور بھاگ چکا ہے، اور کچھ جو وہاں پہ رہ گئے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور امریکہ نے بھی پچھلے دنوں اپنے جو ان کی ایمبیسی ہے اس کو کہا تھا کہ آپ جو یہاں پہ جتنا سامان ہے اس کو آگ لگا دیں، جو حساس معلومات ہے، جو ڈاکومنٹس ہے، سب کو آگ لگا دیں۔ الجزیرہ کے مطابق کہ آج بھی وہاں پہ سارا دن دھواں اٹھتا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنی ڈاکومنٹیشن تھی یا جو بھی ان کا حساس سامان تھا وہ سارا وہ جلا کے اور بھاگ رہے ہیں باہر کو۔ انڈیا اس وقت سوگ منا رہا ہے، لیکن طالبان آ رہے تھے اور جو سرخے تھے، لبرل سے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کا پروپیگنڈا ہے، یہ آئی ایس آئی کا پروپیگنڈا ہے، اور اس وقت جو انڈیا
کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ پورے افغانستان پہ ISI قابض ہو گئی. لیکن بہرحال یہ بہت ایک زبردست خبر ہے افغان طالبان کے لیے کہ وہ وہاں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی طرف پہنچ چکے ہیں. اور اس کے بعد ان کے جو سربراہان ہیں ملا ہیبت اللہ اخنزادہ جو طالبان کے سربراہ ہیں، اس کے بعد ملا عبدالغنی برادر ہیں، ملا یعقوب ہے، یہ تمام جو ہے بڑے سینئر لوگ ہیں. ملا یعقوب کے علاوہ باقی جو ہے بہت سینئر لوگ ہیں اور یہ امریکہ کے آنے کے سے پہلے سے لڑ رہے ہیں. تو یہ سچویشن کو انشاءاللہ یہ ہینڈل کر لیں گے اور امریکہ اور اس کی ہواری عنقریب افغانستان چھوڑ جائیں گے. بالآخر وہ خبر آئی گئی جس کا انتظار تھا. تو دیکھتے ہیں افغانستان میں یہ کیا سچویشن بنتی ہے اور آگے یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے. اگلی ولاگ میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.